سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک فیکٹری سرگرم۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی۔ اسرائیلی، بھارتی، افغان میڈیا نے شیخ نوید نامی نوجوان کی تصویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ نوید کی سوشل میڈیا پر اپیل، کہا عوام اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ 3 ملکوں کا میڈیا میری تصویر دکھا کر جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل، حالت تشویشناک۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ یہودی تہوار کی تقریب کے دوران کی گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایک حملہ آور پر قابو پانے والا بہادر شہری مسلمان نکلا۔ 2 بچوں کے باپ احمد الاحمد نے حملہ آور سے اسلحہ چھینا۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلیا میں واقعے کی مذمت۔ اور خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 13 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا محمد میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری۔ سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا، آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا، لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے۔ احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں۔ احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا۔ احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا۔ سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ ایس ایچ او خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا، بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ رواں سال 78,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا، فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ 20 تاریخ کو پاکستان میں پی ایس ایل کا روڈ شو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کے روڈ شو میں گفتگو، کہا اس بار فیصل آباد میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں گے۔ ایونٹ کے بعد کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم گرائیں گے اور لاہور سے اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ انٹرنیشنل میچز میں کامیابی کی بڑی وجہ پی ایس ایل کی ٹریننگ ہے۔ قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا پی ایس ایل روڈ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، سپر لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا۔ سائم ایوب بولے، پی ایس ایل کے ذریعے بڑے پلیئرز کو دیکھ کر اپنی غلطیوں پر کام کیا۔ ابرار احمد نے بتایا، کپتان پاور پلے میں بالنگ دے کر پریشر دیتے ہیں، گھر میں ابو شادی کا پریشر دیتے تھے، پہلی بار مجھے کراچی کنگز نے صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیا۔ نیو یارک میں پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل سپر لیگ کا روڈ شو۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان علی آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان میں امریکی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا، پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا،
کرکٹ کی بات آتے ہی شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت بن چکی ہے۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا، پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ رمیز راجہ بولے، پی ایس ایل نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل میں ملوث ڈی ایس پی نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے 10 مرلے کا پلاٹ قتل کی وجہ بنا۔ ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ عثمان حیدر نے پہلی بیوی کے نام 10 مرلہ پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ملزم نے پلاٹ واپس لے کر بیچ دیا اور رقم استعمال کر لی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ ملزم نے بیان دیا کہ پلاٹ کی رقم بھائی کی شادی کے لیے استعمال کی۔ ملزم نے چھری کے وار سے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش شیخو پورہ ٹول پلازا اور بیٹی کی لاش کہنا نالے میں پھینکی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ٹھنڈیانی روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم شمریز مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزم ڈاکٹر وردہ قتل کیس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پولیس نے ٹھنڈیانی میں چھاپا مارا تو ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی ردا نے ملزمان کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو اغوا کیا گیا۔ 5 روز بعد ٹھنڈیانی سے اس کی لاش ملی تھی۔ ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا، موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا، فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا تھا، اب سب کا احتساب ہوگا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا، پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتساب کے عمل سے گزارا۔ بہت بار احتساب کی بات سنی تھی لیکن ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے مشورے نہ دیں، ہماری تربیت بانی پی ٹی آئی نے کی، انہی کی سنیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس سب سے کرپٹ ہے۔ پورے پاکستان میں پنجاب سب سے نیچے ہے۔ صرف پنجاب کا نہیں، مرکز کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی۔ سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے۔ سہولت بازار اتھارٹی نے اشیاء کی سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر قابل قدر عوامی خدمت سر انجام دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفیکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد۔ کہا، پنجاب میں سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ 200 ملین امریکی ڈالر مالیت کے منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا، غیر ملکی مالی معاونت سے جاری تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا، مریم نواز کا ویژن پنجاب کو جدید دنیا کا مثالی صوبہ بنانا ہے۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں، بائنانس STX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے، بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔
صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ قومی جائزہ رپورٹ اپڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا۔ چین کا بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے ثابت ہوتا ہے بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ ناکارہ طیاروں، بختر بند گاڑیوں کو رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت، عسکری پریڈز دکھائیں۔ واضح رہے ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے انخلا کے وقت $7.1 ارب کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا تھا۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں آج سے 18 دسمبر تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمال اور مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ بلوچستان خشک سالی کی لپیٹ میں، کوئٹہ، رخشان اور مکران ڈویژن میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبیر ہونے لگی۔ ماہرین کوئٹہ میں تہران جیسی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ گوادر کو پانی کی شدید قلت کا سامنا، تشویشناک صورتحال پر زمیندار پریشان، پانی کی قلت اور خوراک کی کمی سے جانوروں کی اموات، چمن اور گرد و نواح میں ڈیم خشک۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، غزہ میں ڈرون حملہ، 4 فلسطینی شہید، 25 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس رہنما رائد سعد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس کی اسرائیلی ڈرون حملے کی مذمت، رہنما کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اور کراچی سی ویو ریفنس فیز 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد، 2,000 سے زائد افراد کی شرکت۔ میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز سٹارز اور غیر ملکی بھی شریک ہوئے۔